الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فاخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. زکریا نے کہا اے پیغمبر اے پروردگار زکریا نے کہا اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں. حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات آسان ہے اور پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تم کچھ چیز نہ تھے. یعنی زکریا نے کہا اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح اور سالم رہتے ہوئے 3 رات جن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. پھر زکریا نے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو انوکھے ڈھنگ کا ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو ان کو یقین آ گیا. لیکن اطمینان قلب کی خاطر اور خوشخبری کو بار بار سننے کے لیے انہوں نے بارگاہ الہی میں تعجب ظاہر کیا. چنانچہ فرشتے نے ان سے کہا یقین رکھو ضرور ایسا ہوگا. بے شک حالات غیر معمولی ہے لیکن قدرت الہی کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے. تم خود اپنے کو دیکھو. ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارا نام و نشان نہ تھا. تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. اگرچہ تم معمولی اسباب کے تحت پیدا ہوئے لیکن کیا اس حالت میں قدرت کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا؟ یقیناً کر رہا تھا. پس معلوم ہوا کہ اصل سر چشمہ قدرت الہی ہے. وہ کبھی معمولی اسباب کی شکل میں عمل کرتی ہے اور کبھی بغیر اسباب کے کرشمے دکھاتی ہے. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار کوئی نشانی ٹھہرا دے جس سے مجھ کو معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. فرمایا کہ صحیح و تندرست رہتے ہوئے بھی آپ جب تم دیکھو کہ 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے ہو تو سمجھ لینا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. چنانچہ ایک روز جب حضرت زکریا علیہ السلام حسب معمول اپنے حجرے سے نکلے اور لوگوں کے سامنے آئے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ عبادت میں مشغول رہے اور صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی آیت مبارکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.